اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكليم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، خطبہ حمام کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری تھی، جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے اپنے نزدیک عزت دار ہونے کا معیار بتایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ عزت دار ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اس آیہ مجیدہ کو سن کر ایک بات صاف ہو گئی کہ یہ مالدار ہونا، یہ شہرت یافتہ ہونا، یہ منصبدار ہونا، یہ سارے کے سارے عزت دار ہونے کے معیار دنیا والوں کے نزدیک ہے، پروردگار عالم کے نزدیک یہ معیارات نہیں ہیں۔ اگر کوئی بالفرض زیادہ مالدار ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیسے دنیا والوں کی نگاہ میں عزت دار ہوں ویسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی عزت دار ہوں، تو یہ غلط سمجھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت دار ہونے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ تقوی الہی ہے۔ جو متقی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت دار ہو جائے گا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی کا بنیادی ترین درجہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اوپر جو واجب ہے ان تمام کو انجام دے دے، اور جو اس پر حرام ہے ان تمام سے اجتناب کر لے، بچ جائے۔ یہ تقوی کا بنیادی درجہ ہے۔ یہ درجہ تو سب کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تمام تر واجبات بھی انجام دینے اور تمام تر حرام کاموں سے بھی بچنا ہے، یہ بنیادی درجہ ہے، یہ سب کو انجام دینا ہے۔ لیکن اس کے بعد آیت نے جیسا بتایا کہ جو زیادہ متقی ہوگا وہ زیادہ عزت دار ہوگا۔ یہ شخص بھی عزت دار ہے جو بنیادی درجے میں آ گیا، لیکن زیادہ عزت دار بننا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر امیر المؤمنین کا خطبہ ہے، خطبہ حمام جسے کہا جاتا ہے، اس کی طرف رجوع کرے، جس میں امیر المؤمنین نے متقین کی صفات بتائی ہے کہ متقی ہوتا کون ہے۔ ظاہر ہے متقی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ متقی ہے اور یہ متقی نہیں ہے، لہذا کیسے پتہ چلے کہ کون متقی ہے اور کون متقی نہیں؟ تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ ہم امام المتقین کی طرف رجوع کریں، وہ بتائیں گے کہ متقی کون ہے۔ لہذا امیر المؤمنین کا ایک صحابی جس کا نام حمام ابن عبادہ بھی بتایا جاتا ہے یا حمام ابن شریح بھی بتایا جاتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک امیر المؤمنین کی خدمت میں آیا اور بولا کہ مولا ہمیں آپ متقین کی صفات بتائیے، ایسے بتائیے جیسے ہمارے سامنے متقی مجسم ہو کر کھڑا ہو جائے۔ امیر المؤمنین نے جواب نہیں دیا اور وہی بنیادی درجہ بتایا، لیکن جب زیادہ اصرار کیا حمام نے تو مولا نے ایک ایک کر کے صفتیں بیان کرنا شروع کی، اور اب تک ہم نے آپ کے سامنے کتنی صفتیں بیان کر دی؟ 12 صفتیں اب تک متقین کی آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے، اور آج سے جو ہے وہ دوبارہ ساری کی ساری صفتوں کا تکرار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ہے وہ جو پچھلے 1 سے 2 جمعہ کے خطبات میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، فقط انہی کی جو ہے وہ تکرار کی جائے گی، اور باقی جو ہے وہ پھر سلسلے کو آگے اسی طریقے سے بڑھایا جائے گا، چونکہ 110 صفتیں ہیں اور ظاہر ہے سب کی تکرار جو ہے وہ ہر جمعے ممکن نہیں ہے، لہذا 12 صفتیں اب تک آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ آخری کچھ صفات جو بیان ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی؟
فرمایا قلوبہم محزونہ، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے کہ جن کے دل کیا ہوتے ہیں؟ مغموم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دل غمزدہ ہوتے ہیں۔ کیوں دل غمزدہ ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ مغموم نظر آتے ہیں؟ ان کا دل غم میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، یہ جب روز محاسبہ کرتے ہیں اپنے نفس کا اور دیکھتے ہیں آج میں نے اتنی نیکیاں انجام دیے، پھر بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتے کہ اب یہ نیکیاں اتنی کم ہیں۔ یا پھر ایک طریقہ یہ ہے، ایک اور وجہ یہ ہے کہ کیوں مغموم ہوتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ اپنی نیکیوں کے حوالے سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ایسا لہجہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں جو ہے وہ چلی جائے اور ہاتھ سے نکل جائے۔ کیونکہ کئی ایسے واقعات ہیں، میں نے اشارہ بھی کیا تھا آپ کے سامنے، کہ بندے نے بہت ساری نیکیاں کما لی، ایک ایسا کام کر دیا ساری کی ساری جو ہے وہ نیکیاں جل گئی اور راکھ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لہذا کیونکہ ایسے گناہ ہیں، جیسے حسد کے بارے میں ہم سنتے ہیں، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ایسے گناہ ہیں کہ جو گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، لہذا ان سے بچنا لازم ہے۔ لہذا متقی جو ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ان کا دل ہمیشہ جو ہے وہ مغموم رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ میری نیکیاں جو ہے وہ کہیں ضائع ہو جائے۔ لہذا ایک وجہ تو یہ ہے۔ ایک اور وجہ کیا تھی؟ ایک اور وجہ یہ، جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ہے وہ اعمال نہیں کرتے، دوسرے جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہے، دوسرے لوگ جو ہے وہ گناہوں سے نہیں بچتے، تو یہ مغموم ہو جاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے، کہ یہ کیوں رغبت نہیں رکھتے پروردگار عالم کی طرف، اس لیے مغموم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک صفت جو آخر میں بیان کی تھی، قلوبہم محزونہ، کہ متقی وہ ہوتا ہے جن کے دل مغموم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وشرورہم مأمونہ، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جن کے شر سے لوگ امان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ شخص متقی ہے، ان سے ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے والا، کیونکہ متقی ہیں اور ان کے شر سے لوگ امان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا ہر قسم کا شر، ایسا نہیں صرف ہاتھ کا شر یا پیر کا شر، صرف جو ہے وہ ہماری زبان میں لڑائی جھگڑے سے جو ہے وہ یہ دور نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے شر سے جو ہے وہ لوگ ان کے امان میں ہوتے ہیں، چاہے وہ زبان کا شر ہو، چاہے وہ ہاتھ کا شر ہو، چاہے آنکھوں کا شر ہو، کسی بھی قسم کا شر ہو، لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک حدیث جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی کہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے، ہر جگہ جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ٹھیک ہے۔ بہت جگہ جو ہے وہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ عمل کوئی نہیں کرتا، کہ مسلمان ہے ہی وہی کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے جو ہے وہ لوگ محفوظ رہیں۔ لہذا متقی کی بھی یہی صفت ہے کہ ان کے شر سے جو ہے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ صفت ہو گئی۔ اس کے بعد جو صفت بیان فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ اجسادہم نحیفہ، فرمایا ان کے جسم جو ہے وہ کمزور اور لاغر ہوا کرتے ہیں، یہی بیان کی تھی، ان کے جسم کمزور اور لاغر ہوا کرتے ہیں۔ یہ وضاحت کر دی تھی کہ اگر بالفرض کوئی صحت مند ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ بالفرض وہ پھولا ہوا ہے، کھاتا پیتا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ متقی ہو نہیں سکتا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ متقی کی ایک صفت بتائیے اجسادہم نحیفہ، کہ ان کے جسم کمزور اور لاغر ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو افراد صحت مند ہیں وہ متقی نہیں ہو سکتے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کا ایک مطلب ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کے سامنے کہ یہ متقی جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ زور کھانے پینے کی طرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس معاملے میں نہیں لگے رہتے کہ بس شکم جو ہے وہ خوری کی جائے اور شکم کو پر کیا جائے اور جو ملتا جائے وہ کھاتے جائیں۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے کچھ کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے کچھ روایتیں جو ہے وہ بیان کی تھی کہ ایک انسان کو کب کھانا پینا چاہیے، انسان کا جو ہے وہ معدہ کیسے صحیح رہتا ہے، اور معصوم علیہ السلام نے کیا وجہ بتائی تھی۔ بالفرض اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا اور اس کا معدہ خراب ہو جائے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے شکایت کی تھی کہ میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں کھانے سے پہلے، تو مولانا نے فرمایا کیا ایک وقت میں بہت سارے کھانوں کو جمع کر دیتا ہے؟ فرمایا ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ پھر ایک دفعہ پڑھتا ہے یا ہر ایک پہ پڑھتا ہے؟ فرمایا نہیں، بسم اللہ تو ایک اسٹارٹنگ میں بس وہ کافی ہے۔ مولانا نے فرمایا نہیں، جتنی غذائیں ہیں پھر اتنی دفعہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ زیادہ تر ہمارے ساتھ معاملہ کون سے مہینے میں پیش آتا ہے؟ ماہ رمضان المبارک میں، افطار کا وہ حسین موقع جب جو ہے وہ ہمارے سامنے دنیا بھر کی غذائیں سامنے ہوتی ہے اور انسان اس وقت بعض اوقات بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتا ہے اور جیسے انتظار کرتا ہے بس اذان کے لیے اللہ اکبر کہے اور جو ہے وہ سیدھا پہلانے والا جو ہے وہ منہ میں جائے۔ ہم تو پھر بہتر ہے، ہمارے جو بھائی ہیں وہ عصر سے ہاتھ میں کھجوریں لے کر انتظار کرتے ہیں کہ بھائی کب جو ہے وہ اذان ہو اور جو ہے وہ پہلا لقمہ ہمارے شکم میں جائے۔ لہذا سامعین محترم، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، مولانا نے کہا اجسادہم نحیفہ، ان کے جسم لاغر اور کمزور ہوتے ہیں کہ ان کا زیادہ دھیان اس طرف نہیں ہوتا کہ بس شکم خوری کی جائے اور شکم کو پر کیا جائے، جو ملے کھا لیا جائے، ان کا دھیان زیادہ تر جو ہے وہ اس بات کی طرف نہیں ہوتا۔ ہاں جسم کمزور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا یہ روایت ہے، جسم متقی کا بظاہر نظر آئے گا کمزور ہے، لیکن دل ان کا اتنا مضبوط ہوگا اور
اتنا ہی جو ہے وہ ان کا ایمان قوی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے روایت ہے دوسری کہ مومن کا جسم بظاہر نہیں ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, لیکن اس کا دل پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. کیوں یہ کہا گیا کہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے؟ اچھا یہ کیوں نہیں کہا کہ پہاڑ ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ پہاڑ ہوتا ہے؟ یہ کیوں کہا کہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے؟ بھائی ایک اردو میں جو اصطلاح ہے نا, ایک ہوتا ہے تشبیہ, ایک ہوتا ہے استعارہ. ٹھیک ہے. تشبیہ مطلب کی طرح بول دینا, اور استعارہ مطلب بالکل وہی. جیسے مثال کے طور پر بالفرض کوئی ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے, یہ تشبیہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو ہے ہی چاند, یہ ہے استعارہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں کہا کہ مومن کا دل جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ مومن کا دل پہاڑ ہوتا ہے؟ پہاڑ کہہ دیتے بھائی ڈائریکٹ. یہ تشبیہ کیوں دی کہ پہاڑ کی طرح ہے؟ دیکھیے سامعین محترم, اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پہاڑ مضبوط ہوتا ہے, ایسے ہی اس کا دل بھی مضبوط ہے, لیکن جہاں پر پہاڑ کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ اس میں سے راستے بھی بنا لیتے ہیں, اس کو کاٹ بھی لیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ اس میں دھماکہ کر کے جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ ڈسکوریز بھی کرتے ہیں, یہ سب کیا جاتا ہے. فرمایا پہاڑ میں تو چلے راستے بنائے جاتے ہیں, لیکن مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے نہیں توڑا جا سکتا, اس کے ایمان کو کسی طریقے سے نہیں لایا جا سکتا. پہاڑ ہل سکتے ہیں آج کے زمانے میں, لیکن مومن کا ایمان نہیں لے گا. اسی طریقے سے دوسری روایت میں کہا کہ مومن کا ایمان یا مومن کا دل لوہے کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر بھی کہا لوہے کی طرح ہے, یہ نہیں کہا لوہا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ پھر لوہے کو جو ہے وہ پگھلا دیا جاتا ہے اور لوہے کو موم بنا دیا جاتا ہے, لیکن اس کا ایمان کمزور پڑنے والا نہیں ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, ما صلی علی محمد. ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھے نا بھائی, اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ ریکارڈنگ جاری ہے, لوگوں کو لگے گا کہ کم لوگ بیٹھے ہیں اور مولانا صاحب اکیلے اکیلے بول رہے ہیں, اس لیے جو ہے وہ صلوات تھوڑا زور سے پڑھا کریں آپ لوگ. لہذا سامعین محترم یہ صفت بیان ہوئی اجسادہم نحیفہ, کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جن کے جسم جو ہے وہ کمزور اور لاغر ہوا کرتے ہیں, اور اس کی کیا وجوہات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کے بعد کی جو صفت ہے متقی کی, وہ کیا صفت ہے؟ فرمایا حاجاتہم خفیفہ. فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں جن کی حاجتیں اور خواہشیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, آج کل کے زمانے میں بڑی مشکل بات ہے. ٹھیک ہے. کہ بالفرض جو ہے وہ ایک بندے نے گاڑی لے لی, وہ پروردگار عالم کا شکر کرنے کے بجائے, یا شکر کر بھی لیا تو نظر ہوتی ہے اس بندے کی گاڑی پر, یار اس کے پاس جیسی گاڑی نا ویسی ہونی چاہیے تھی میرے پاس. ٹھیک ہے. پھر وہ بھی آ گئی اور اللہ نے وہ بھی دے دی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی طرف کہ اگر اس سے بہتر ہوتی تو اور زیادہ اچھا ہوتا. ٹھیک ہے. مومن کو ترقی کرنی چاہیے, وہ غلط نہیں ہے, لیکن اس کی حاجات بھی کم ہونی چاہیے. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ قناعت کرنے والا ہونا چاہیے, قانع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت اسے کہتے ہیں جو اسے مل جائے اس پر راضی رہے, بس یہ قناعت, اسے قناعت کہتے ہیں. جو پروردگار عالم نے عطا کر دیا, جو اللہ نے جیسی اس کی قسمت لکھی ہے اس پر راضی رہے, بس کہ پروردگار عالم نے یہ دے دیا, پروردگار عالم اسی حال میں مجھ سے راضی ہے. ٹھیک ہے. قناعت اسی کو کہا جاتا ہے. کہ اچھا ایک واقعہ بھی ہے, اس طریقے کی روایت بھی ہے, ایک ذاکر نے بیان کی تھی کہ امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ غالباً کوفے میں ایک چوک پہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو جو ہے وہ درس دے رہا تھا, اے لوگوں قناعت کرو. ٹھیک ہے. قناعت پسند بنو, تم سب کو قناعت سے کام لینا چاہیے. تو امیر المومنین وہاں سے جاتے جاتے رک گئے اور فرمایا قناعت کسے کہتے ہیں؟ اس سے پوچھ لیا. تو اس نے کہا کہ مولا قناعت اسے کہتے ہیں, میرا نظریہ یہ ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ نہ ملے تو صبر کرے, مل جائے تو شکر کر لے. یہ قناعت ہے. ٹھیک ہے. یہ قناعت کا بالکل بنیادی درجہ ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے تقوی کا بنیادی درجہ بتایا, ویسے قناعت کا بنیادی درجہ ہے. فرمایا میری نظر میں یہ نہ ملے تو صبر, مل جائے تو شکر. جانتے ہیں امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین نے فرمایا یہ کام تو گلیوں کے کتے بھی کر لیتے ہیں, ان کے سامنے بھی جو ہے وہ اگر کچھ دے دیا جائے تو شکر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی دو ملا کر شکر کریں گے, اور اگر نہ دیا جائے تو رات بھر بھوکے سو جائیں گے, صبر کر لیں گے. فرمایا یہ کام تو وہ بھی کر لیتے ہیں. فرمایا مولا پھر آپ کی نگاہ میں قناعت کیا ہے؟ فرمایا نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں, مل جائے تو بانٹ دیا کرتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد. لہذا دوسرے الفاظ میں متقی وہ ہوتا ہے جو قناعت پسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پروردگار عالم کی قسمت پر راضی رہنے والا. ایک روایت غالباً ایک مجلس میں آپ کے سامنے عرض کی تھی, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. جناب جابر وہ صحابی رسول جو سب سے بزرگ بھی تھے, 5 معصوموں کا جو ہے وہ, بلکہ 7 معصوموں کا 5ویں امام تک کا انہوں نے دور دیکھا,
اور رسول اللہ نے بشارت دی تھی کہ تم میرے پانچویں بیٹے سے ملو گے اور انہیں جا کر تم سلام کہو گے۔ اسی طریقے سے ان کی یہ فضیلت ہے، حدیث قصہ کے راوی، آج جو گھر گھر حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے وہ ان کی برکت سے، کیونکہ یہ روایت کرنے والے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے سب سے پہلے دائر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، سب سے پہلے امام حسین کی قبر کی زیارت جناب جابر نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جناب جابر، ان کو رسول اللہ نے ایک امانت دی تھی، وہ امانت کیا تھی کہ اے جابر تم میرے پانچویں بیٹے سے ملاقات کرو گے، جب ان سے جا کر ملنا تو جا کر میرا سلام کہہ دینا، ٹھیک ہے، یہ کہا تھا۔ اب جناب جابر دیکھتے رہے، زمانہ گزرتا رہا، پانچویں امام کا زمانہ آ گیا، اور گلیوں میں جناب جابر کا ایک ہی نعرہ تھا، این باقر این باقر، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے، اور اس طریقے سے ڈھونڈا کرتے تھے۔ اب مختلف روایتیں، بعض روایت کہتی ہے کہ ان کے جو ہے وہ نظر جو ہے وہ کمزور تھی، بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، بہت کم نظر آتا تھا۔ بعض روایتیں کہتی تھی کہ وہ نابینا ہو گئے تھے اور پھر امام نے معجزہ دکھایا تھا اور ان کی نگاہیں اور ان کی نظر جو ہے وہ واپس لوٹ کر آ گئی تھی۔ لہذا جب پانچویں امام کی بارگاہ میں پہنچے تو امام کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، امام سے روزانہ آ کر سیکھا کرتے تھے۔ تو امام نے ایک دن سوال کر لیا، فرمایا جابر ایک چیز تم سے پوچھنی ہے۔ تو جابر فوراً گھبرا گئے، کہا مولا ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، بھلے امام کا بچپنا ہے لیکن پھر بھی امام ہوا کرتا ہے۔ فرمایا جابر مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا کہ مولا پوچھ لیجیے، اگر آتا ہوگا تو بتا دوں گا۔ فرمایا جابر سوال یہ ہے کہ تم نے ہمارے جد رسول اللہ کا دور بھی دیکھا، ہمارے دادا امیر المؤمنین کا دور بھی دیکھا، پھر امام حسن کا بھی دور، امام حسین کا بھی دور، اب ہمارے دور میں بھی ہو، یعنی چوتھے امام اور پانچویں امام کا وہ دور تھا، کہا اب ہمارے دور میں بھی ہو۔ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے یہ بتا دو۔ تو اب جناب جابر نے ایسا جواب دیا جو ہم ساری زندگی نہیں دے سکتے، ایسا جواب دیا۔ جناب جابر نے کہا مولا میرے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ میں غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میری نگاہ میں غربت بہتر ہے، ٹھیک ہے، دولت سے۔ کیوں؟ کیونکہ غربت میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، دولت میں بھول جاتا ہے۔ فرمایا مولا میری نگاہ میں بیماری کی حالت زیادہ بہتر ہے صحت مندی سے۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ بیماری کی حالت میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، جب صحت مند ہوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا میں بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں جوانی پر، میری نگاہ میں بڑھاپا بہتر ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، مسجدوں میں جانا شروع کر دیتا ہے اور پروردگار عالم کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا جوانی کی حالت میں انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرے ایمان کی کیفیت ہے۔ ایمان سے بتائیے جابر کا جو ایمان ہے ویسا ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہم جو ہے وہ ساری زندگی کم از کم ایسا جواب تو نہیں دے سکتے کہ میں غربت کو ترجیح دیتا ہوں، میں بیماری کی حالت کو ترجیح دیتا ہوں، میں بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جب جناب جابر نے یہ جواب دیا تو پانچویں امام نے یا چوتھے امام سے بھی روایت ہے، فوراً جناب جابر کو ڈانٹ دیا۔ فرمایا جابر اتنے معصوموں کا دور دیکھا، ایمان ابھی تک یہیں پر پہنچا ہے؟ مولا نے ایک جملہ کہا، فرمایا ابھی تک ایمان یہیں پر ہے۔ فرمایا مولا پھر ایمان کیا ہے، آپ بتائیے ایمان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیسا ہونا چاہیے ایمان؟ فرمایا جابر یہ کیا لگا کے رکھا ہے، میں یہ کیا لگا کے رکھا ہے کہ میں جو ہے وہ ترجیح دیتا ہوں، میں غربت کو بہتر سمجھتا ہوں، میں بیماری کو بہتر سمجھتا ہوں، میں بڑھاپے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ فرمایا یہ میں کیا ہے؟ فرمایا کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا جب تک ایمان میں انا باقی رہے، میں باقی رہے، انانیت باقی رہے، فرمایا کسی انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان سلامت نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ میں کیا لگا کے رکھا ہے؟ فرمایا مولا پھر کیا ہونا چاہیے، آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ امام نے فرمایا اللہ ہمیں چاہے بیماری میں رکھے یا صحت مندی میں رکھے، اللہ ہمیں بڑھاپے میں رکھے یا جوانی میں رکھے، اللہ ہمیں غربت میں رکھے یا دولت میں رکھے، ہم اس بات پر راضی ہے کہ اس نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہے، ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، صلی علی محمد۔ پروردگار عالم جس حالت میں رکھ رہا ہے اس حالت میں رہے، اسی کو جو ہے وہ قناعت کہا جاتا ہے۔ لہذا متقی کی ایک صفت حاجاتہم خفیفہ، متقی وہ ہوتا ہے جن کی خواہشات کم ہوتی ہے، حاجتیں کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ متقی ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا میں بالفرض کسی انسان کی حاجتیں کم ہیں اور خواہشات کم ہیں تو یقیناً آخرت میں بھی جو ہے وہ یہ فائدہ دے گی۔ اور مشہور و معروف جو ہے وہ واقعہ جناب بہلول دانا کا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا ہو کہ جب جناب بہلول دانا ہارون الرشید کے دربار میں آئے تو دیکھا سامنے تخت خالی پڑا ہوا ہے جس پر ہارون بیٹھا کرتا تھا، تخت خالی تھا، تو جناب بہلول جا کر اس تخت پر بیٹھ گئے۔ تو اب جو سپاہی تھے جو پہلے روک رہے تھے، بہلول کو منع کر رہے تھے کہ اس تخت پر جا کر نہیں بیٹھنا، لیکن بہلول جا کر بیٹھ گئے، تو ان سپاہیوں نے مجبوراً جناب بہلول کو مار مار کر اتارا، ٹھیک ہے، اور جناب بہلول بیچارے وہاں پر بیٹھ کر رونے لگے۔ اتنے میں ہارون رشید جو ہے وہ وہاں پر آ گیا، جیسے ہی دیکھا تو کہا بہلول کیا ہوا؟ کہا یہ تمہارے سپاہیوں نے مجھے مارا ہے۔ تو فرمایا کہ چلو ان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، لہذا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لہذا تمہارا نقصان ہوا ہے، میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ انہوں نے مارا ہے،
فرمایا پھر؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، میں تو تیری حالت پر رو رہا ہوں۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا تخت پر، انہوں نے مار مار کر اتار دیا، میں تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے جو ہے وہ اور کتنے سالوں سے اس پر بیٹھا ہوا ہے، تو تیرا حال کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ بہلول نے اس طریقے سے تبلیغ کی۔ اس کے بعد یا تو اسی واقعے کے فوراً بعد یا تو جو ہے وہ کبھی اور بہلول نے تبلیغ کی تھی ہارون کو، اور اسی تخت سے بے رغبتی دلائی تھی کہ یہ تخت اور تاج کیا ہے۔ تو ہارون نے جب پوچھا قیامت کا منظر، تو جناب بہلول نے کہا کہ قیامت میں حساب و کتاب دینا ہوگا، زمین گرم ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ یہ جب ساری باتیں بتائیں تو کہا کہ جناب بہلول نے کہا میں تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ اور میں کیسے ہوگا پریکٹیکل؟ کہا بڑا سا توا لے آؤ گرم، ٹھیک ہے، اور پرانے زمانے میں روٹیاں، آج ہی بلکہ عرب میں چلے جائیں تو بڑی بڑی روٹیاں بنتی ہیں، وہ بڑا سا توا لے کر آ گئے۔ فرمایا یہ مان لیتے ہیں کہ یہ میشر میں ہوگا، ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے بھی کئی گنا گرم ہوگا، لیکن بالفرض مان لیتے ہیں اس پر کھڑے ہونا ہے اور بتانا ہے کہ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں اور کیا کیا، ٹھیک ہے، یہ بتانا ہے بس۔ تو ہارون نے کہا کہ بہلول تم پاگل ہو گئے ہو۔ فرمایا کہ دنیا تو مجھے ویسے ہی دیوانی کہتی ہے، لیکن جو مجھے پتا ہے وہ ایسا ہی ہوگا میشر میں۔ تو بہلول نے کہا کہ چلو پہلے میں کر کے بتا دیتا ہوں۔ اب جو ہے وہ بہلول آئے اور اس توے پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور اس توے پر آ کر کہنے لگا، کہا میرے پاس ایک لباس ہے، یہی میں پہنتا ہوں، میرے جو ہے وہ کھانے پینے کی جو ہے وہ اقسام، فرمایا کہ صرف اور صرف ایک جو ہے وہ کھانا ہے، ایک جو ہے وہ پینا ہے، پانی صرف پیتا ہوں، فلاں غذا کھا لیتا ہوں، اور میں نے اب تک زندگی میں یہ کیا کہ میرا دن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ادھر سے اور رات ادھر ہو جاتی ہے، یہ بتا دیا۔ اور جناب بہلول بالفرض 1 سے 1.5 منٹ میں نیچے آ گئے۔ فرمایا ہارون تیری باری۔ اب جو ہے وہ ہارون رشید آ کر کھڑا ہوا، اور اس کے بعد آ کر اس نے پہلا قدم رکھا اور فوراً جو ہے وہ نیچے اتر کر آ گیا۔ فرمایا بہلول میں کیسے بیان کروں، میرے کھانے پینے کئی اقسام کے ہیں، میں کیسے بیان کروں، میرے لباس طرح طرح کے پہنتا ہوں، اور میں کیسے بیان کروں میرا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، نہ جانے اس میں کیا کیا کرتا ہوں، میں کیسے بیان کروں گا۔ جناب بہلول نے کہا کہ سوچ، یہ تو دنیا کا توا ہے، اگر یہ تو برداشت نہیں کر رہا تو آخرت کی گرمی تو کیسے برداشت کرے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر آواز بلندہ، ماں صلی علی محمد وآل۔ فرمایا حاجاتہم خفیفہ، متقی وہ ہوتا ہے کہ جن کے حاجتیں کم ہوا کرتی ہیں، خواہشات جو ہے وہ زیادہ ان کی نہیں ہوا کرتی۔ کتنا ٹائم رہ گیا بھائی بتائیں؟ کتنا ہوا؟ 24 ہو رہے ہیں، 35 پر ہوگا نا، 40 منٹ۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر آواز میں۔ چلیں جلدی جلدی ایک اور صفت سن لیں۔ وَأَنفَاسُهُمْ عَفِيفَةٌ، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جن کے نفس عفیف ہوتے ہیں۔ عفیف کا مطلب کوئی بتائے گا؟ عفت کیا مطلب ہوتا ہے؟ عفیف، عفت اردو کا لفظ ہے اور زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنا، نہیں انفاسہم عفیفہ، ان کے یار اردو بولنے والے لوگ ہیں یار، ایسا نہیں کریں آپ لوگ یار۔ انفاسہم عفیفہ، متقی ہوتے ہیں جن کے نفس عفیف ہوتے ہیں، عفت والے ہوتے ہیں، نہیں نرم نہیں۔ دیکھیں عفت اسے کہا جاتا ہے لغت میں، صاحب مفردات نے یہ لکھا، عفت اسے کہتے ہیں ایسی کیفیت دل میں کہ انسان ہر شہوت سے، ہر خواہش سے اپنا پیچھا چھوڑا لے، بالکل پچھلی صفت سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا نفس حاوی ہو، خواہشات کمزور ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہر خواہش کو یہ دور کر سکے اپنے سے، اس کو کہتے ہیں عفیف ہونا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی خواہشات اس کے نفس پر غلبہ نہ ہے، ایسی کیفیت حاصل کر لے کہ یہ دیگر خواہشات پر، دیگر شہوات پر یہ قابو پا لے، اس کا نفس زیادہ مضبوط ہو، اسے عفیف کہتے ہیں، اسے عفت کہتے ہیں۔ لہذا اس کی جو ہے وہ کئی آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں کہ کن افراد کے نفس جو ہے وہ عفیف ہے۔ اسی لیے روایت میں کہ روزانہ انسان کو رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ عفیف ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان سوچے گا کہ آج کے دن میں فلاں 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 کام ہوئے، بالفرض اگر نیکی کے ہیں تو اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے، اگر بالفرض گناہ کے ہیں تو اس سے پیچھا چھوڑانا ہے۔ انسان کا آہستہ آہستہ ایسے نفس جو ہے وہ عفیف ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ لہذا اور ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائے گی کہ جن کے انفاس، جن کے نفس جو ہے وہ عفیف ہے۔ کربلا کے اصحاب، ٹھیک ہے، ان کے سامنے دنیا پڑی ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام خیمے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا چلے جاؤ، میں جو ہے وہ اکیلا یہیں پر رہوں گا، تم سب واپس یہیں سے چلے جاؤ، اور میں تم پر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، اور بس اتنا دور چلے جانا کہ میری صدائے استغاثہ تم تک نہ پہنچے۔ اگر استغاثے کی آواز پہنچ گئی تو تمہیں واپس آنا پڑے گا میری مدد کے لیے، کیونکہ امام کی نصرت کرنا واجب ہے، لیکن اتنے دور چلے جاؤ کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے اور تم میری مدد کے لیے تمہیں اپنی جان جو ہے وہ نہ دینی پڑے میری مدد کے لیے، لہذا واپس چلے جاؤ۔
لیکن سامنے سے دیکھیے نفس کتنے عفیف ہے، دنیا داری کو ٹھکرا دیا اور فرمایا، ایک ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگا مولا یہ زندگی کیا، 70 مرتبہ زندگی دی جائے اور 70 مرتبہ مار دیا جائے لیکن ہر بار جو ہے وہ آپ کی نصرت کریں گے۔ ایک صحابی اٹھا، کہا کہ مولا یہ زندگی کیا، 100 بار اگر اٹھایا جائے یا ایک روایت کے مطابق 1000 بار اٹھایا جائے، 1000 بار میرے جسم کو ٹکڑے کر کر کے اسے آگ میں جلا دیا جائے اور راکھ بنا کر اڑا دیا جائے، 1000 بار یہی کیا جائے اور کہا جائے کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دو، میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس طریقے سے ایک ایک صحابی نے بڑھ کر کہا۔ انفاس، ان کے نفوس عفیف تھے، ہر خواہش کو ٹھکرا دینے والے تھے۔ اسی طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام، لیکن دیکھیے اگر انسان چاہتا ہے کہ میں پروردگار عالم کی اطاعت کروں، میرا نفس پروردگار عالم کی اطاعت کرے، تو اسے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بہترین مثال جناب یوسف کی، جنہوں نے مووی دیکھی ہے، جنہوں نے واقعہ پڑھا ہے، وہ 7 دروازوں والا واقعہ، کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو زلیخا لے کر آئی تھی اور زلیخا کا غلط ارادہ تھا، پہلے کی بات ہے، شادی سے کافی پہلے غلط ارادہ تھا اور 7 دروازے بند کر دیے گئے تھے، ممکن نہیں تھا وہاں سے نکلنا، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ پالنے والے اس محل سے بہتر تو میرے لیے وہ زندان ہے، بھلے میں زندان میں چلے جاؤں لیکن میں اپنے عفت کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں کروں گا۔ فوراً جو ہے وہ مڑے اور دوڑے۔ دوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا، پروردگار عالم نے ایک ایک دروازے کو کھولا اور جناب یوسف علیہ السلام وہاں سے نجات پا گئے۔ وہ الگ بات ہے بعد میں انہیں زندان جانا پڑا، لیکن پروردگار عالم نے وہاں پر ان کی نصرت کی۔ یعنی اگر انسان کوئی چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور پروردگار عالم کی مدد بھی شامل حال رہے، تو اسے اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ ایک آخری بات سن لیجئے، آپ کہیں گے کہاں مولانا صاحب نبیوں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ نبی ہیں، عام انسانوں کی بات کریں تو عام انسانوں میں سے بھی جو ہے وہ ایک انسان کا واقعہ سن لیں۔ ایک شخص، اس کا نام جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے تاریخ میں اس کا نام ہو، اس کو پروردگار عالم نے ایسا علم عطا کیا، تعبیر کا علم، کہ جس کو جیسا خواب آئے وہ فوراً اس کی تعبیر بتا دیتا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس بھی یہ علم تھا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس تعبیر کا بھرپور علم تھا، جیسا خواب دیکھا ہو، چاہے جتنے ٹکڑوں میں دیکھا ہو، اگر اسے بیان کیا جائے گا وہ فوراً آپ کے سامنے تعبیر رکھ دے گا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ پروردگار عالم نے اسے عطا کیا۔ کیا وجہ تھی؟ اس سے جب پوچھا گیا، فرمایا کہ وجہ یہی تھی کہ میں ایک جگہ پر کام کرتا تھا، نوکر تھا بالفرض، ایک جگہ پر کام کیا کرتا تھا، وہاں کی جو مالکن تھی وہ غلط ارادہ رکھتی تھی، فرمایا اور اس نے چاہا کہ میں کوئی غلط فعل کروں، کوئی بدکاری کروں، فرمایا میں نے منع کر دیا تو اس نے سامنے سے مجھے کہا، دھمکی دی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں سارے کے سارے معاشرے کو یہاں پر جمع کر لوں گی اور تمہیں جو ہے وہ گرفتار کروا دوں گی اور تمہیں سزا دلواؤں گی۔ اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے کہ پروردگار عالم مجھے اس سے نجات دے دے اور میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ اب انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس شخص نے کیا کیا۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے فوراً اقرار کیا کہ ہاں میں یہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد کہا فقط اور فقط اتنی اجازت دے دے کہ میں بیت الخلا چلے جاؤں، اور وہاں پر جا کر پرانا زمانہ جتنے انسان آتے تھے وہیں پر غلاظت جمع ہوتی تھی، اس نے وہ غلاظت اپنے جسم پر مل لی اس خاطر کہ یہ عورت میرے قریب نہ آ سکے۔ دیکھیے فعل جو ہے وہ ایسا ہے کہ بعض انسانوں کو اس سے قباحت محسوس ہوگی، یار کیسا انسان ہے، لیکن پروردگار عالم کی نگاہ میں اتنا بڑا فعل ہوا کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اسے میں تعبیر کا علم دے دوں گا۔ وہاں سے فوراً نکلا، اپنے جسم پر غلاظت لگا کر، وہ عورت اس کے قریب نہیں آئی، فوراً گیا اور نہر میں جا کر اس نے غوطہ لگایا، اور فوراً جیسے ہی غوطہ لگایا اس نے فوراً کہا پالنے والے دنیا والے مجھ پر ہنس رہے ہیں لیکن میں نے یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ پروردگار عالم نے اسے وہاں پر خواب کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ لہذا نفوس عفیف کیسے بنتے انسان کے کہ انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر پروردگار عالم نصرت فرماتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم محمد محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اقامت فوراً۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی بن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى بن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی بن موسى الرضا من عطرة البررة المتقین ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوسیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام علیہ وعلیہم مل کر